चश्मे नम। अबीहा आज सुबह से ही बेकल थी। रह रहकर ना जाने क्यों दिल में हौल उठ रहे थे। शाम 6 बजे का वक्त रखा गया था निकाह का, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो बदहवास सी होती जा रही थी। दिल दुहाइयाँ देने लगता, उसे एहसास दिलाने लगता कि वो जो कुछ कर रही है वो सरासर गलत है। तो कभी दिमाग उसे मशवरा देता कि जो हो रहा है बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। वो अगर अपने पेरेंट्स के कातिल को माफ़ करके उसे शादी करे तो रोज़े महशर पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगी। यही सोचकर वो खुद पर काबू पाए हुए थी। सुलगते तड़पते दिल की आहो बका को नज़रअंदाज कर दिया था। जब दिल राजा की तरफदारी करने लगता, वो अपने पेरेंट्स की तस्वीर को देखने लगती। उनकी मौत का मंजर उसकी निगाहों में घूम जाता। खंजर पकड़े नजर आता राजा उसकी तलखियों को मजीद तवानाई बख्शता। 2 बजे के करीब जैनी आई थी उसके कमरे में। अपने फ्रेंड्स में से उसने सिर्फ जैनी को मदऊ किया था कि उसकी मौजूदगी में दिल को सहारा रहता। बाकी किसी दोस्त को खबर न थी उसके निकाह की। चलो बिया, पॉडलर के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। जैनी खुशी से भरपूर चहकती आवाज़ में उसके पास आती, उसका हाथ थामकर उसे उठाने लगी। अबीहा की बेकली में इजाफा होने लगा। अपनी तमाम सोचों को झटकती वो उठी। रूम से निकलकर वो दोनों लाउंज से गुजर रही थी जब अबीहा की निगाह एक जानिब स्टेज डेकोरेट करवाते राजा पर पड़ी। राजा भी उसी की जानिब देख रहा था। मेरी वजाहत सुने बगैर तुम मौरूद इल्ज़ाम ठहरा कर गए हो। तुम्हें खबर भी है जाने जाना नादानी में क्या कर गए हो। राजा की आंखों में अजियत और बेबसी भरा एहसास देखकर अबीहा ने झट रुख मोड़ा और तेजी से वहां से निकल आई। कुछ ही देर बाद वो और जैनी गाड़ी में बैठ रही थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर मौजूद था। राजा असद शराजी के साथ दूसरे कामों में मसरूफ था। वैसे भी अबीहा ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो ड्राइवर के साथ जाएगी पार्लर। उनकी गाड़ी निकलते ही पीछे एक और गाड़ी निकली जिसमें 3 गार्ड्स मौजूद थे। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। फराज अफंदी भी मिर्ज़ा जमाल अफंदी के साथ वहां आ चुका था। राजा सर झुकाए संजीदा चेहरा लिए इधर उधर मुख्तलिफ काम निपटा रहा था। कभी कभार घड़ी पर भी निगाह डाल लेता। 5:30 हो रहे थे। अबीहा और जैनी अभी तक नहीं आई थी। इस वक्त तो उन्हें आ जाना चाहिए था। असद शराजी भी परेशानी से घड़ी की जानिब देखते उनके मुंतज़िर थे। तभी उनका सेल बजने लगा। अबीहा की कॉल थी। असद शराजी ने कुछ मुतमईन होते हुए कॉल रिसीव की। दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया था कि उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। कौन थे वो? लरजती आवाज़ में पूछा था। सारे किए कराए पर पानी फिरने जा रहा था। कॉल कटने के बाद वो बेबस से वहीं सोफे पर गिर से गए। राजा जो उनकी जानिब भी मुतवज्जा था, उनकी ये हालत देखकर परेशान सा उनकी जानिब लपका। हेलीकॉप्टर्स जंगल के ऊपर चकरा रहे थे। इन सब ने पैराशूट अपनी कमर के साथ बांधे। चीफ ने सबको गुड लक कहा और बारी बारी वो सब हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने लगे। ये उनका आखिरी इम्तिहान था जिसमें या तो जीत उनका मुकद्दर होती या मौत। और मौत से डरने वाले तो वो थे नहीं। निडर होकर वो सब मौत की उस वादी में उतर रहे थे। इब्तिहाज ने भी अपना पैराशूट खोला और हवा के दम पर उड़ता हुआ इस घने जंगल के दरख्तों से टकराता हुआ एक जगह चंद दरख्तों पर उसका पैराशूट फंस गया। उसने पैराशूट बेल्ट कमर से खोला और नीचे जंगल में जा गिरा। नीचे खारदार झाड़ियाँ थीं जिनसे उसकी हथेलियों पर चंद खराशें आईं। एक दरख्त के तने से टकराने की वजह से कमर में भी खराशें आई थीं, लेकिन ये छोटी मोटी तकलीफें अब उस पर असरअंदाज नहीं होती। उसने कलाई पर बंधी कैंपस निडल वाली घड़ी खोली। उसे हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से बैग से मैप निकाला। वो समत का अंदाज़ा लगाना चाह रहा था कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद है और मतलूबा जगह पर पहुँचने के लिए उसे किस समत को अपना सफ़र शुरू करना चाहिए। अबीहा तैयार हो चुकी थी। महरून लॉन्ग टेल फ्रॉक में मलबूस बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए। मेकअप में वो आसमान से उतरी
پری ہی لگ رہی تھی۔ اس پر چہرے کی معصومیت اور حزن مزید حسن کو نکھار بخش رہا تھا۔ بیوٹیشن لاسٹ ٹچ دے رہی تھی میک اپ کو، اور زینی پاس کھڑی پیار بھری نظروں سے ابیحہ کو تک رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بیوٹیشن نے مسکراتے ہوئے زینی کی بات سنی، پھر خود بھی ابیحہ کی تعریف کرنے لگی۔ ابیحہ نے سرسری سے نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی، لیکن فوراً ہی نظریں واپس موڑ گئی۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا خود کو دیکھنے کا۔ بھلا جب دل میں کوئی جذبات ہی موزن نہیں تو خوبصورت لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ چلیں بیا، 5:15 ہو رہے ہیں، مہمان آ چکے ہوں گے، زینی نے کہا تو وہ لب کاٹتی ہوئی اٹھی۔ تبھی کوئی پارلر میں داخل ہوا۔ دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ 3 لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں رائفلز تھیں، جبکہ چہروں پر ماسک۔ بیوٹیشن بھی جب مڑی تو انہیں دیکھ کر فوراً آگے آئی۔ او ہیلو، کون ہو تم لوگ؟ اندر کیسے آئے بنا اجازت؟ بیوٹیشن نے سخت لہجے میں کہا تھا، جب ان میں سے ایک شخص نے زینی کو اور بیوٹیشن کی طرف دھکیلا اور ان پر گن تان لی۔ اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو ابھی کے ابھی تم دونوں کو اوپر پہنچا دوں گا، وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تھا۔ ابیحہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ دماغ کہیں کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ ابیحہ ڈر کے مارے پیچھے ہونے والی تھی جب ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر کلوروفارم میں بھیگا رومال اس کے منہ پر رکھا۔ زینی چیختی رہ گئی، لیکن وہ سجی سوری ابیحہ کے گرد چادر لپیٹ کر اسے لے جا چکے تھے۔ اس پارلر میں پارکنگ کے لیے جگہ نہ تھی، اس لیے ابیحہ کے گارڈز کی گاڑی مین گیٹ سے کافی فاصلے پر تھی۔ ان لوگوں نے مین گیٹ کے بجائے پیچھے کا راستہ اختیار کیا، تبھی گارڈز کی نظروں سے بچ کر نکل گئے۔ زینی روتے ہوئے بار بار ابیحہ کو پکار رہی تھی، پیچھے بھاگنے کی کوشش بھی کی، لیکن تب تک وہ نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ تبھی زینی کی نگاہیں پارلر میں پڑے ابیحہ کے سیل پر پڑیں۔ اس کا سیل پکڑ کر اسد شیرازی کو کال ملاتے ہوئے وہ انہیں سب کچھ بتا چکی تھی۔ دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا، اور کرے بھی تو کیا؟ نہ جانے وہ کون لوگ تھے جو ابیحہ کو لے جا چکے تھے، اور خدا جانے اب وہ ابیحہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ سر، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ راجہ فکر مند سا تیزی سے اسد شیرازی کے قریب آیا۔ اسد شیرازی نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ راجہ، وہ… اسد شیرازی صدمے کے مارے بول بھی نہ پا رہے تھے۔ ہوا کیا ہے سر، کوئی پرابلم؟ راجہ نے حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ آج سے پہلے کبھی اسد شیرازی کی ایسی حالت نہ دیکھی تھی۔ راجہ کچھ لوگ ابیحہ کو کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں پارلر سے۔ ابھی اس کی دوست زینی کا فون آیا ہے مجھے ابیحہ کے نمبر سے ہی، اس نے اطلاع دی۔ اسد شیرازی کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، لہجے میں ان گنت اندیشے سرسرا رہے تھے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ راجہ کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ وہ حیران پریشان سا انہیں دیکھے گیا۔ کچھ کرو راجہ، ابیحہ کو بچا لو، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ اسے۔ اگر وہ میرے دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئی تو وہ لوگ اسے جان سے مار دیں گے، اسد شیرازی شدید اضطرابی کیفیت میں کہہ رہے تھے۔ ان کی آواز دھیمی تھی کہ کہیں مہمان نہ سن لیں۔ راجہ نے پیشانی مسلی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں گویا مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اسد شیرازی کی جانب مڑا۔ آپ فکر مت کیجیے سر، میں کرتا ہوں کچھ، آپ مہمانوں کو سنبھالیے۔ پریشان سا کہتا وہ ابیحہ کا نمبر ملانے لگا۔ زینی جو ڈرائیور کے ساتھ گھر آ رہی تھی، اس نے کال ریسیو کی۔ راجہ اس سے کڈنیپرز کے حلیے پوچھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ لب بیچے گاڑی میں بیٹھ کر مسلسل اسپیڈ بڑھاتا کسی انجانی سمت میں روانہ ہو چکا تھا۔ ڈرائیور اور گارڈز کی گاڑیاں راجہ کو رستے میں ہی مل گئی تھیں۔ اس نے ڈرائیور کو پہلے ہی اشارے سے رکنے کو کہہ دیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی زینی تیزی سے گاڑی سے نکلی۔ راجہ بھی باہر نکل کر اب ان کی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راجہ، وہ
वो अब अबिया को ज़ैनी आंसू बहाती कपकपाती आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी का रंग कौन सा था और क्या गाड़ी का नंबर देखा आपने? राजा का चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ रहा था, लब भींचे हुए थे, जबकि कनपटी की रगें उभरने लगी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि एक पल में अबिया को ढूंढ निकाले। गाड़ी का रंग सफ़ेद था, करोला थी और नंबर देखा तो था, लेकिन मैंने ज़ैनी की हालत से ही पता चल रहा था कि वो कितनी खौफज़दा है। उसने दिमाग पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश की। राजा मायूस सा पीछे हुआ। हाँ, याद आया। उसके कहने पर राजा की आंखों में एक बार फिर उम्मीद उभरी थी। ज़ैनी ने अटक अटक कर उसे गाड़ी का नंबर बताया। जिस गाड़ी में वो लोग अबिया को लेकर गए थे, राजा गाड़ी का नंबर ज़ेरे लब दोहराकर भागता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी स्टार्ट करते ही सेल पर नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। हेलो अशर, कहाँ हो तुम? गाड़ी को स्पीड से भगाते हुए वो मुखातिब हुआ। सर, असद शराजी के 3 खास ठिकानों पर बम प्लांट कर चुके हैं हम। बस कुछ ही देर में अच्छी खबर देंगे। आज उनका इरादा था असद शराजी का खासा भारी नुकसान करने का। सारा काम प्लानिंग के तहत हो रहा था, लेकिन अबिया की गुमशुदगी ने बड़ा मसला खड़ा कर दिया था। तुम्हें एक गाड़ी की नेम प्लेट का नंबर सेंड कर रहा हूँ। इस नंबर को ट्रेस करो और जल्द से जल्द पता लगा कर दो कि ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है। राजा के लहजे में परेशानी महसूस करके अशर चौंका। सब ठीक है ना सर? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, उसने धीमे मगर फिक्रमंदाना लहजे में पूछा था। हाँ ठीक है, बाद में बताऊंगा। बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। अपने फ़र्ज़ की तकमील में मसरूफ़ होकर किसी की ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। आखिर में उसका लहजा अज़ियत से भरपूर था। कॉल काटकर उसने फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंका और बालों में हाथ फेरता दिल में उठते खदशात को दबाने की कोशिश करने लगा। ना जाने कितनी देर हो चुकी थी उसे बेहोशी की हालत में। जब आँख खुली तो सर चकरा रहा था, आंखों के पपोटे भारी हो रहे थे, जहन भी ख्वाबीदा सा हो रहा था। बमुश्किल आंखें खोलकर उसने एतराफ़ में देखने की कोशिश की। वो एक नीम अंधेरा सा कमरा था, जहाँ एक तरफ एक कुर्सी पड़ी थी और एक तरफ अंधेरे में कुछ डब्बे और ना जाने क्या कुछ। बाकी पूरा कमरा खाली था। अबिया ने चौखट की जानिब देखा। वो कमरा दरवाजे के बगैर था। वहाँ 2 अफराद खड़े थे, बंदूकें थामे। इनकी अबिया की जानिब पुश्त थी और दोनों आपस में किसी गुफ्तगू में मगन थे। अबिया ने उठने की कोशिश की। ज़मीन पर पड़े रहने की वजह से कमर तख्ता हो रही थी। वो बमुश्किल उठकर खड़ी हुई। हाथों में मौजूद चूड़ियों की खनखन से वो दोनों अफराद उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। हामिद, लड़की होश में आ गई है। इनमें से एक ने बाहर अपने किसी तीसरे साथी को पुकारा। गालिबन ये वही तीनों मर्द थे जिन्होंने उसे किडनैप किया था। अबिया को आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा और आंखों में खौफ और वहशत के साए नजर आने लगे। बाहर से एक आदमी जिसका नाम हामिद लिया गया था, वो अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही बाकी दोनों राइफल बरदार भी चले आए। अबिया को हामिद नामी शख्स कुछ जाना पहचाना सा लगा था, लेकिन जहन इस वक्त ये सोचने की हालत में ना था कि इसे कहाँ देखा है। ओह, तो होश आ गया मैडम साहिबा को। वो आदमी जहालत भरे अंदाज में कहता हंसने लगा। कौन हो तुम लोग? मुझे लेकर यहाँ क्यों आए हो? अबिया लरसती कांपती पीछे हटने लगी। वो शख्स मुसलसल आगे बढ़ रहा था। इतनी भी क्या जल्दी है बेबी, थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा। वो पुचकारने के से अंदाज में बोला था, जबकि चेहरे से खपासत टपक रही थी। राजा ने भेजा है ना तुम लोगों को? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसकी आंखें नम होने लगी थी। हलक में नमकीन गोला सा अटकने लगा। राजा से उसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी कि वो इतना गिर जाएगा। अरे कौन राजा? किसका राजा? और मैडम, यहाँ से निकलोगी तो ही किसी को छोड़ने या पकड़ने के लायक होगी ना।
उस शख्स के लहजे में धमकी छुपी थी। शुक्र था कि वो अबीहा से कुछ दूर ही रुक गया था। तो फिर तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? अबीहा ने अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश की। चाहते तो बहुत कुछ हैं, कब से इंतज़ार था इस दिन का। कोशिश तो बहुत की थी हमने तुम्हें पहले ही मारने की, लेकिन तुम शायद मज़ीद कुछ दिन की मोहलत लिखवा कर लाई थी अपने रब से, तभी बच गई। लेकिन आज तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है जानमन। वो बात के इख्तिताम में फिर बेहुदा अंदाज अपना गया। अबीहा को याद आने लगा जिस रात वो रचना की कड़वी बातें सुनकर क्लब से निकली थी और राजा भी उसके पीछे चला आया था। तब किसी ने उसे गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन राजा ने उसे बरवक्त बचाकर वो चोटें अपने जिस्म पर झेली थीं। और इसके बाद सामने खड़े उस शख्स हामिद की अच्छी खासी धुलाई भी की थी। यानी इन लोगों को राजा ने नहीं भेजा था, और यकीनन वो भी सबकी तरह इस बात से बेखबर होगा कि अबीहा को कौन लोग ले गए और वो किस जगह है इस वक्त। उसे खुद पर रोना आने लगा। काश आज भी वो राजा को साथ ले आती तो कम से कम इन हालात से तो गुजरना ना पड़ता। उसे शिद्दत से राजा की याद आई। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम हो बहुत खूबसूरत। ना जाने असद शराजी ने इतने साल तक खुद पर कैसे काबू रखा, वरना उस जैसे शहसान सिफ्त मर्द से ऐसी तवक्का करना ही फजूल है। तुम तो उसके साथ रहती भी अकेली थी ना, जब चाहे तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठा सकता था वो। उसकी घटिया बातों पर अबीहा पहले तो ना समझी से उसे देखे गई। जब बात समझ आई तो उसका चेहरा सुर्ख हुआ गुस्से की शिद्दत से। बकवास बंद करो अपनी। मेरे डैड के बारे में ऐसी घटिया बातें और गंदी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो चीख उठी थी, साथ ही अपनी बेबसी पर आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, डैड? अरे वो शख्स तो इंसान कहलाए जाने के लायक नहीं है जिसे तुम डैड कहती हो, बाप समझती हो। बहुत अफसोस हुआ देखकर कि तुम इतनी इज्जत करती हो उसकी, लेकिन उसका असली रूप आज तक नहीं देख पाई तुम। वो इंसान के रूप में भेड़िया है, भेड़िया जो मौके की तलाश में है। वक्त आते ही अपनी सफाकी से तुम्हें ख़त्म कर डालेगा। उस इंसान के लहजे में आग थी। अबीहा हिचकियों से रोने लगी। किस चुंगल में फंस गई थी वो। उसे अपनी ज़िंदगी, अपनी इज्जत सब खतरे में नज़र आने लगी। आने वाले वक्त के बारे में सोचकर इसकी रूह तक कांप उठी थी। ना जाने क्या सलूक करने वाले थे वो लोग इससे। क्या हुआ? क्या हुआ बीबी? डर लग रहा है? उसे पुचकारने के से अंदाज में कहकर उसने कहका लगाया। अबीहा ने मुंह पर हाथ रखकर सिसकियों का गला घोटा। तभी वो आदमी गुनगुनाया, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे। वो मगन सा गुनगुनाते हुए उसकी जानिब बढ़ने लगा था। आंखों से हवस टपक रही थी। अबीहा लड़खड़ाती हुई पीछे हुई। देखो, मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे। उसके पूरे वजूद पर लर्जिश तारी होने लगी थी। पीछे होते होते उसकी कमर दीवार से जा लगी। इस शख्स के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। क्या हुआ? क्या हुआ बीबी? डर लग रहा है? उसे पुचकारने के से अंदाज में कहकर उसने कहका लगाया। अबीहा ने मुंह पर हाथ रखकर सिसकियों का गला घोटा। तभी वो आदमी गुनगुनाया, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे। वो मगन सा गुनगुनाते हुए उसकी जानिब बढ़ने लगा था। आंखों से हवस टपक रही थी। अबीहा लड़खड़ाती हुई पीछे हुई। देखो, मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे। उसके पूरे वजूद पर लर्जिश तारी होने लगी थी। पीछे होते होते उसकी कमर दीवार से जा लगी। इस शख्स के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। अब कहाँ जाओगी? मान जाओ लड़की कि चिड़िया शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। इस्तेज़ाई अंदाज में कहता। वो चमकती निगाहों से उसे देख रहा था। मुझे जाने दो प्लीज़, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबीहा रोती हुई उसके आगे हाथ जोड़ गई, लेकिन वो शख्स रुकने के बजाय एक ही जुस्त में दरमियानी फासला अबूर कर गया था। ना ना ना, तुम माफ़ी मांगती अच्छी नहीं लगती मेरी जान। उसने अबीहा के हाथ थामे थे।
ابیہ زور لگاتی ہوئی اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے ارے بس کر دو یار، تھک جاؤ گی مزاحمت کرتے کرتے، اور یہ رونا دھونا کیوں؟ دیکھو ذرا، سارا میک اپ خراب کر لیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ابیہ کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ ابیہ نے اذیت کے انتہا کو چھوتے ہوئے آنکھیں بند کی، ہونٹ لرز رہے تھے، دل شدت سے کبھی رب کو اور کبھی راجا کو پکار رہا تھا۔ دیکھو نا، دلہن بنی کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، یہ جوانی، یہ نوخیز حسن کسی کا بھی دل بے ایمان کرنے کو کافی ہے۔ میں بھی تو آخر انسان ہوں نا۔ افسوس تمہارا یہ سجنا سورنا تمہارا نہ ہونے والا شوہر کبھی نہیں دیکھ سکے گا، لیکن ہم ہیں نا اس حسن کو دیکھنے کے لیے، اسے سراہنے کے لیے۔ اس کے لہجے میں ہی اس کے ارادے صاف ظاہر تھے۔ ابیہ کی بند پلکوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس کا دوپٹہ پیچھے کی جانب سیٹ کیا گیا تھا پنوں کی مدد سے، سراہی دار گردن نمایاں ہو رہی تھی۔ حامد نے اس کے گلے میں موجود نیکلس ایک جھٹکے سے کھینچا، نیکلس ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ نیکلس کھچنے کے باعث ابیہ کی گردن پر خراشیں پڑ گئیں، اس کے منہ سے سسکیاں بلند ہوئی تھیں۔ آنکھیں کھول کر اس نے دھکا دیا تھا حامد کو، وہ ایک دم لڑکھڑایا۔ ابیہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلی اور سائڈ سے گزرتی باہر کی جانب بھاگی۔ پیچھے کھڑے دونوں افراد بوکھلا کر اس کی جانب بڑھے، لیکن اس سے پہلے ہی ابیہ کا بازو حامد کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اس نے تیزی سے حامد کے بازو پر زور سے کاٹا۔ حامد نے بلبلا کر اس کا بازو چھوڑا اور دوسرے ہاتھ سے اسے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہ تھی، تبھی لڑکھڑا کر دور جا گری۔ سر دیوار سے ٹکرایا تھا، کراتی ہوئی وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ حامد غصے سے اس کی جانب بڑھا اور مغلزات پکتے ہوئے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنی جانب گھسیٹا۔ دوپٹہ جو بالوں میں پنز لگا کر سیٹ کیا گیا تھا، بال کھچنے سے پنز میں کھچاؤ پیدا ہوا اور دوپٹہ اتر گیا۔ تکلیف کی شدت سے ابیہ کے منہ سے چیخیں برآمد ہو گئی۔ سالی، مجھ سے مقابلہ کرے گی؟ اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ بہت آگ ہے نا تیرے اندر، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ابیہ کی گردن دباتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑوں کو سختی سے اپنی انگلیوں میں جکڑا۔ اس کی پیشانی پر پہلے ہی دیوار سے ٹکرانے کے باعث زخم بن گیا تھا۔ نزاکت میں پلی بڑھی اس معصوم لڑکی کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جا رہا تھا کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ اس سے پہلے کہ حامد اپنے کسی گھٹیا مقصد میں کامیاب ہوتا، کسی کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید ہوا۔ ابیہ کی گردن اس کے ہاتھوں سے آزاد ہوئی تو وہ بری طرح کھانسنے لگی، جبکہ حامد تھپڑ کھانے کے بعد چند لمحوں تک تو حیران پریشان رہ گیا۔ کچھ دیر بعد سنبھلا تو نگاہیں اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے کھڑا شخص شدید غصے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کا نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب راجا گاڑی کے مالک کے گھر کے سامنے تھا۔ اس نے بیل پر ہاتھ رکھا تو مسلسل بیل بجاتا ہی چلا گیا۔ اس کے ہر انداز سے اضطراب اور بے چینی ظاہر تھی۔ ارے بس کر دو بھائی، کون ہے دروازے پر؟ بہرے نہیں ہیں ہم۔ مسلسل بجتی بیل پر کوئی چلاتا ہوا دروازے کی طرف آنے لگا۔ دروازہ کھلا اور کسی نے باہر جھانکا۔ وہ تقریباً 35 سالہ مرد تھا۔ جی کہیے۔ ماتھے پر تیوری لیے اس نے راجا کو گھورا۔ صدیق احمد ہیں آپ؟ راجا نے نرم لہجہ اپنایا۔ جی صدیق ہی ہوں میں، کیا کام ہے؟ وہ ناگواری سے راجا کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اسے مسلسل بیل بجانا پسند نہیں آیا تھا۔ راجا اسے دھکا دیتے ہوئے گھر میں گھسا، ساتھ ہی ریوالور نکالا۔ ارے ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، کدھر گھسے چلے جا رہے ہو؟ وہ شخص ایک دم بوکھلایا۔ اندر سے ایک 8 یا 9 سالہ بچہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ راجا نے اس بچے کو روکا اور اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھا۔ قریب آنے کی کوشش کی تو یہ جان سے جائے گا۔ اس کی نگاہوں کی سرخی دیکھ کر وہ شخص بھی دور رکا، جبکہ خوف اس کی آنکھوں میں واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ دیکھو میرے بچے کو چھوڑ دو، معصوم ہے وہ۔ صدیق احمد کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔
بچہ بھی یہ صورتحال دیکھ کر کافی گھبرا گیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر اندر سے اس کی بیوی بھی چلی آئی اور ساتھ بیٹی بھی، جو تقریباً 7 سال کی ہوگی۔ جو میں پوچھوں گا اس کا صاف اور درست جواب دو گے تو کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر ایک لفظ بھی جھوٹ کہا تو تم بھی جان سے جاؤ گے اور تمہاری فیملی بھی۔ راجا کا لہجہ کسی بھی قسم کے احساسات سے عاری تھا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صدیق احمد نے لرزتی آواز میں اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما، جو خود بھی اپنے بیٹے کو راجا کی گرفت میں دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی۔ ان کی بیٹی تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ آج تمہاری گاڑی میں جس لڑکی کو کڈنیپ کر کے لے جایا گیا پارلر سے، وہ لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ لب بھیجے راجا نے چبا چبا کر ہر لفظ ادا کیا۔ سامنے کھڑا شخص کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ کون سی لڑکی؟ تھوک نکلتے ہوئے وہ بمشکل الفاظ ادا کر پایا۔ راجا نے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ صدیق احمد کو خوف آیا تھا اس کی نگاہوں سے۔ اپنے بیٹے کی موت کی ذمہ دار اب تم خود ہو گے۔ راجا نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ صدیق، کون ہے یہ اور کس لڑکی کی بات کر رہا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دے پلیز، ورنہ وہ میرے بچے کو مار ڈالے گا۔ اس کی بیوی نے کرب سے چلاتے ہوئے ساتھ کھڑے شوہر کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بچے نے آنسو بھری نگاہوں سے راجا کی طرف دیکھا، لیکن راجا نے ریوالور ہٹایا نہیں تھا اس کی کن پٹی سے۔ ٹھہرو، پلیز گولی مت چلانا، میں بتاتا ہوں۔ ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اس کی فیملی۔ صدیق احمد کا دل بھی پسیج گیا تھا۔ بالآخر بولو۔ راجا پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ لڑکی کہاں ہے میں نہیں جانتا، وہ 3 لوگ تھے، کون ہے یہ بھی نہیں جانتا، بس انہوں نے پیسے کا لالچ دیا اور کہا کہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ میں گاڑی میں ہی تھا جب وہ لڑکی کو اٹھا کر لائے۔ پارلر سے لڑکی کو لے کر ہم روانہ ہوئے، راستہ وہی سمجھاتے رہے۔ پھر ایک سنسان سڑک پر انہوں نے گاڑی رکوائی، وہاں پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی اور ایک پولیس والا بھی۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے اور باتیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے واقف کار لگ رہے تھے۔ وہاں سے مجھے فارغ کر دیا گیا اور لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں پولیس کی گاڑی میں لے گئے۔ اس سے آگے مجھے کچھ نہیں پتا۔ اب میرے بیٹے کو چھوڑ دو پلیز۔ ساری بات بتا کر آخر میں اس نے التجا کی۔ پولیس کی گاڑی کا نمبر دیکھا؟ راجا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے کیا معلوم تھا ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، وہ آدمی خوف زدہ لہجے میں بولا۔ پولیس والے کے بارے میں کوئی بات جو تمہیں معلوم ہو؟ راجا نے ریوالور پیچھے کر لیا تھا، لیکن بچہ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا پولیس والے کے بارے میں۔ ہاں، پر اس کے بیج پر لکھا نام میں نے پڑھا تھا، بلاول رضا، سب انسپیکٹر تھا وہ۔ سوری بیٹا، آپ کو ڈرا دیا نا میں نے۔ جاؤ اپنے بابا کے پاس، راجا نے اس بچے سے کہا جو اس کی بات پر بے یقین سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ راجا اٹھ کھڑا ہوا، ریوالور جیکٹ کے اندر بندے بیلٹ میں ارسا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اگلے 15 منٹ میں مجھے سب انسپیکٹر بلاول رضا کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ ہری اپ۔ میسج ٹائپ کر کے کسی کو سینڈ کیا اور ایک بار پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ چاچو، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ حامد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اور تھپڑ کے باعث لب کا کنارہ پھٹنے سے اس سے نکلنے والا خون ہاتھ سے صاف کرتا اس شخص کی طرف آیا۔ ابیہ کی نظریں بھی حامد کو تھپڑ مارنے والے کی طرف اٹھیں۔ وہ اس چہرے کو نہیں پہچانتی تھی، لیکن وہ تقریباً 45 سے 50 سال کی درمیانی عمر کا ہوگا۔ ہاں، میں جب کہا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے اس لڑکی کو خراش تک نہیں آنی چاہیے، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ ادھیڑ عمر شخص سختی سے حامد سے باس پرس کر رہا تھا۔ ابیہ کے آنسو تھمنے لگے۔ ایک امید سی پیدا ہوئی تھی کہ شاید یہ نووارث اس کی کچھ مدد کرے گا ان لوگوں کے چنگل سے نکلنے میں۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا چاچو، لیکن اس لڑکی کی ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا۔ یقیناً اس پر اس کے چاچو کا رعب چلتا تھا۔ نووارد نے ناگواری بھری نگاہ اس کے جھکے سر پر ڈالی، پھر ابیہ کی جانب متوجہ ہوا۔ ابیہ مراد؟
یہی نام ہے نا تمہارا؟ ابیہا کے لیے بھی اس کا لہجہ سخت ہی تھا۔ جی، اس نے پیشانی سے اٹھتی تکلیف کو بمشکل برداشت کرتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی حیرت بھی ہوئی تھی اسے کہ دنیا اسے ابیہا اسد شیرازی کے نام سے ہی جانتی تھی، پھر بھلا اس انسان کو اس کا اصل نام کیسے معلوم ہوا؟ بہت لمبا انتظار کروایا ہے اس دن کے لیے تم نے۔ ہنکارا بھر کر وہ پھر سے مخاطب ہوا۔ ابیہا کیا کہتی اس بات پر؟ لب کاٹتی سر جھکا گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں بہت سے سوالات مچل رہے ہوں گے کہ ہم کون ہیں، تمہیں کیسے جانتے ہیں، تمہیں اغوا کرنے کا کیا مقصد ہے ہمارا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ آگے بڑھ کر کمرے میں موجود اکلوتی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ حامد اب مؤدبانہ انداز میں پیچھے کھڑا تھا۔ البتہ قہر بھری نگاہیں ابیہا پر ہی جمی تھیں۔ ابیہا جو پہلے ہی حد درجہ وحشیانہ سلوک سہتے سہتے تھک چکی تھی، اب مسلسل کھڑے رہنے سے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگیں، جسم میں بھی درد اٹھنے لگا تھا، اس کے ہونٹوں کے کنارے سے بھی خون بہہ رہا تھا، جبکہ دائیں رخسار پر انگلیوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ وجود دوپٹے سے بے نیاز تھا اور بال بکھرے پڑے تھے۔ ہیل پہننے کے باعث پیروں میں بھی درد اٹھ رہا تھا، گردن پر پڑی خراشیں واضح نظر آ رہی تھیں، رونے کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ امیر لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے بھلا؟ تم لوگوں کو پیسے ہی چاہیے نا؟ تو مجھے ایک کال کر لینے دو ڈیڈ کو، جتنے پیسے چاہو گے مل جائیں گے، لیکن خدا را مجھے چھوڑ دو۔ ابیہا نے آس بھری نگاہوں سے سامنے براجمان اس شخص کو دیکھا جو اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ ابیہا کی بات پر اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ پیسہ، دولت، فون کال، اسد شیرازی؟ ارے اس بھکاری سے تاوان وصول کرنے کے لیے کوئی تمہیں کیوں اغوا کرے گا؟ وہ تو خود تمہاری دولت کی وجہ سے جی رہا ہے۔ لہجے میں استہزاء کا رنگ غالب تھا۔ ابیہا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اور اگر پیسے کے لیے نہیں اغوا کیا گیا مجھے تو پھر اور کیا مقصد ہو سکتا ہے اس سب کا؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں تکنے لگی۔ دل کا ڈر اور خود دھیرے دھیرے زائل ہونے لگا تھا۔ بیٹھو، تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ وہ شخص اٹھا اور ابیہا کو اپنی چھوڑی گئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابیہا جھجکتی ہوئی اس کرسی پر جا بیٹھی۔ سنو، دو دوست تھے، مراد بخاری اور اسد شیرازی۔ مراد بخاری کا تعلق اونچے خاندان سے تھا، جہاں روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ صرف پیسہ نہیں، وہ لوگ اخلاق، نیک نیتی، رحم دلی کے جذبات سے بھی مالا مال تھے۔ یہی سبق مراد بخاری کو بھی پڑھایا گیا۔ اسد شیرازی ان کے ملازم کا بیٹا تھا، لیکن مراد بخاری کی اس سے خاصی دوستی تھی۔ مراد بخاری نے کبھی روپے پیسے کی وجہ سے انسانوں میں فرق نہ کیا۔ بچپن سے دونوں ایک ساتھ پلے بڑھے اور ساتھ ہی ان کی دوستی بھی۔ مراد بخاری اپنے تمام کھلونے اسد شیرازی کو بھی دیتا کھیلنے کو، لیکن اسد شیرازی کے دل میں دولت نہ ہونے کے باعث احساس کمتری کا درخت توانا ہوتا گیا۔ بظاہر وہ مراد بخاری کا بہترین دوست تھا، لیکن اس کے دل میں مراد بخاری کے لیے کینہ، حسد، بغض جیسے جذبات تھے۔ خیر، دونوں بڑے ہوتے گئے، اپنے کاروبار میں مصروف ہوئے۔ مراد بخاری جب پریکٹیکل لائف میں داخل ہوئے تو ان کا بزنس ان کی نیک نیتی کی بدولت دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، جبکہ اسد شیرازی برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر برائی کا راستہ اختیار کر گیا۔ ایک دو بار مراد بخاری کو خبر ہوئی تو اس نے اسد شیرازی کو روکنے کی کوشش کی، برے کاموں سے منع بھی کیا، لیکن اسے برائی کی لت لگ چکی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔